خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے حزقیل 3 باب اس کی 16ویں آیت سے خداوند حزقیل کو نگہبان مقرر کرتا ہے۔ اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہوتا ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا۔ پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا، اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا، لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ حزقیل گونگا رہے گا۔ وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اٹھ میدان میں نکل جا، اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ تب میں اٹھ کر میدان میں گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی، اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا، اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر اندر بیٹھ رہ۔ اور اے آدم زاد، دیکھ، وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گونگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے، اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور دیکھا جانا ہم سب کے لیے سمجھنے، عمل کرنے اور برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔